یہی بات تو ویدوں میں کہی گئی ہے، رودر وہ گریباشرت پشاچا و برہما دویشو جہی تم توریہ تروشتا ستیم وبھاجنی، کہ اگر راکشس آ جائے سامنے شترو تو اس کو چھوڑو مت، اس کا مقابلہ کرو۔ اور اسی وید کے اس منتر پر کس نے عمل کیا؟ شری رام چندر جی نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ راون کو مٹانے گئے، چونکہ راون راکشس تھا، اگر راون زندہ رہتا تو سیتا کو ختم کرتا، تو سیتا کو بچانے کے لیے راون سے لڑائی رام نے کیا کہ نہیں کیا؟ جب راون سے مقابلہ رام کرے تو پن، محمد جب مقابلہ ابو جہل سے کرے تو کون سا گناہ؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے جہاد کبھی کبھی ضروری ہے، جیسے راون سے رام کی جہاد اور کورووں سے پانڈووں کی جہاد۔ قرآن کریم دنیا کا سب سے امن پرست کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ کی بھکتی کے لیے نماز، ویدوں میں بھی ہے۔ قرآن میں عورت کی عزت کی بقا کے لیے پردہ ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کئی جگہ پر ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، عورت کی حفاظت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ ویدوں میں بھی ہے۔ ویدوں میں کیا ہے؟ منتر میں ہے، سنسکرت میں ہے، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا، مطلب عورت مرد کے لیے قرآن میں پردہ ضروری ہے، نگاہیں نیچی رکھو، کسی کے طرف غلط نگاہ مت ڈالو۔ ویدوں میں بھی ہے کہ عورت کا سمان کرو، عورت کی عزت کرو۔ قرآن کریم میں کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، انسان کی حالت خراب ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جب قیامت قائم ہوگی، انسان اتنی خطرناک حالت میں ہوگا کہ جن ماؤں کے گود میں چھوٹے بچے ہوں گے وہ ماں اپنے گود سے بچوں کو پھینک دے گی، جن ماؤں کے پیٹ میں بچہ ہوگا ان کا حمل نیچے گر جائے گا، انسان نشے کی حالت میں ہوگا، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی گرفت ہوگی، وہ قیامت آنے والے وقت کے خطرناک حالات ہوں گے۔ قرآن میں ہے، ویدوں میں بھی ہے یہ چیز۔ ویدوں میں کیا ہے؟ اوم پورنمدا پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ ویدوں میں بھی ہے کہ مہاپرلے آنے والا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ کسی کو تکلیف مت دو، کسی کی جبرن مال نہ کھاؤ۔ ویدوں میں بھی یہ چیز ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ظلم کو برداشت مت کرو۔ ویدوں میں بھی یہ چیز ہے کہ رودرو گریواشریت پشاچا اوا برہما دویشو جہی تم توریہ تروشتہ ستیم وبھاجنی۔ لیکن آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قرآن میں جہاد ہے۔ ہمارا قرآن میں آیت جہاد ہے، لیکن جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے جو مولانا بڑی اچھی باتیں کہہ کے جا رہے تھے، جہاد کا مطلب صرف لڑنا نہیں ہے۔ لوگ کیا، میڈیا والوں نے آج کل، یہ جو میڈیا والے ہیں بے لگام کے گھوڑے، انہوں نے آج کچھ نہیں، بس قرآن میں جہاد ہے، اور جہاد کا مطلب ہندو کو مارو، جنت میں جا کر حور کو پکڑ لو، یہی ترجمہ کرتے ہیں وہ۔ حالانکہ یہ مطلب ہے جہاد کا۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا۔ مثال کے طور پر مولانا حافظ عبد القادر القاسمی صاحب جو محنت کر رہے ہیں مدرسے کے لیے، یعنی یہ جہالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جہالت ختم ہو جائے، بچوں کو قرآن کی تعلیم آ جائے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بنے، دیکھیے میرے خیال سے کتنے دن میں آپ حفظ کیا ہے بچہ؟ 9 سال کا بچہ، بتائیے، ہم 11 سال میں ہوئے، یہ 9 سال میں ہو گیا ہے۔ اس بچے کو حافظ قرآن بنایا، ان کی پوری ٹیم کی، گاؤں والوں کی بھی بڑی محنت ہوتی ہے ان کے ساتھ، کہ ان کی محنت کیا ہے کہ جہالت ختم ہو جائے، بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے۔ تو ان کی محنت کو کیا کہیں گے؟ جہاد بالعلم، یعنی علم کے اوپر محنت کرنا۔ ایک نوجوان ہے، اس کا من کرتا شراب پیوں،
اس کا من کرتا ہے کہ ارے سلمان خان کی فلمیں دیکھوں، اس کا من کرتا ہے کہ ارے گانے دیکھوں، اس کا من کرتا ہے ارے پشپا 2 فلم دیکھو، اس کا من کرتا ہے، لڑکوں کا من کرتا ہے. لیکن دوسرا کیا کہتا ہے، ارے نہیں نہیں غلط ہے، مت دیکھو، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، چلو نماز پڑھنے چلو. تو یہ دوسرا آدمی جو آ کے کہہ رہا ہے اس کو گناہ سے روکنے کے لیے، تو یہ بھی تو ایک جہاد ہے. لیکن نہیں پی رہا ہے، نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ جہاد بن نفس ہے. ایسے ہی اگر کہیں پر کوئی چین آ کر حملہ کر دے آسام میں، تو آسام کا سی ایم صاحب سو کے تو نہیں رہے گا، اٹھے گا فوراً کہے گا آ جاؤ میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں. تو اب آسام کے سی ایم صاحب چائنیز فوج سے مقابلہ کرے گا تو آسام کا سی ایم صاحب بھی جہاد کر رہا ہے، اور وہ جہاد ضروری ہے. نہیں تو اگر سو کر رہیں گے، روم میں بند رہیں گے، اسی روم میں پتا چلا کہ چائنا نے آ کے قبضہ کر لیا. تو جہاد کا مطلب لڑنا نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب بدلتا رہتا ہے. جگہ بدلا مطلب بدل گیا. جیسے ایک لفظ بولتے ہیں کیا، آئی لو یو. ہمارا نوجوان سب بہت بولتا ہے، آئی لو یو کو ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے، کیا، کسی غیر محرم کو بولنا، کسی لڑکی کو بولنا آئی لو یو، اور اس کا مطلب ہم تم سے پیار کرتے ہیں، یہی مطلب ہوتا. آئی لو یو کا بہت اچھا مطلب ہے. اگر ویسٹرن کلچر میں جائیں گے، کسی کی زبان انگریزی ہے تو وہ تو اردو میں نہیں بول پائے گا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، نہیں بول پائے گا. آئی لو یو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، انگریزی میں کیا بولے گا، آئی لو یو ہی بولے گا. آئی لو یو مائی مدر، امی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. باپ کو بھی بول سکتا ہے بیٹا آئی لو یو مائی فادر، باپ کو بھی بول سکتا ہے، تو مطلب غلط نہیں ہوگا. باپ اپنی بیٹی کو بھی بول سکتا ہے آئی لو یو مائی سسٹر، بول سکتا ہے، اس کا مطلب الگ ہوگا. بہن کو بھی بول سکتا ہے بھائی، تو اس کا مطلب الگ ہوگا. آئی لو یو مائی سسٹر، آئی لو یو مائی ڈاٹر، بیٹی کو بھی بول سکتا، ماں کو بھی بول سکتا، سب کو بول سکتا ریلیشن میں. لیکن ایک آدمی کو نہیں بول سکتا. کس کو؟ غیر محرم لڑکی کو نہیں بول سکتا. غیر محرم لڑکی کو آئی لو یو بولنے کا مطلب چپل سے پیٹو، سر کا بال اڑا دو، اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے بس. تو یہ لفظ ہے، جگہ بدلی مطلب بدل گیا. اس کا ایک مطلب ماں کے ساتھ بولا تو پیار محبت، کیا آئی لو یو مائی موم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ماں بھی خوش. میڈم کے ساتھ بولی آئی لو یو مائی وائف، میڈم خوش ہو جائیں گے، آپ کو بہتر کھانا مل سکتا ہے. اب یہی اگر کسی غیر محرم کے ساتھ بول دیجئے تو ابھی آپ کا ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے. مطلب یہ لفظ بدلا تو معنی بدلا، میننگ کے اندر فرق آیا. جگہ بدلی تو میننگ کے اندر فرق آیا، لفظ وہی ہے. تو ویسے لفظ جہاد ہے. جہاد کو جہاں پر بھی، جس جگہ پر کسی چیز پر محنت کی جائے تو وہاں پر اس کے لیے استعمال ہوگا. لیکن ہاں، جہاد زیادہ طور پر جو استعمال ہوا ہے وہ رن بھومی، رن کے لیے، لڑائی اور مقابلے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے قرآن میں ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، آپ کے قرآن کریم کے اندر ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قتل کی اجازت دی گئی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے. تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے گاؤں کی حفاظت کرنا، اپنی شریعت کی حفاظت کرنا غلط ہے؟ بالکل نہیں ہے. جو لوگ میڈیا کے پینل پہ بیٹھ کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کی کتاب میں بھی جہاد کی بات کہی گئی ہے. کیسے؟ سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ میں رہے. آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی؟ 13 سال تک اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ آج تک انسانی تاریخ میں نہ تو کسی نبی کو اور نہ کسی نبی کے چاہنے والے کو اتنی تکلیف دی گئی ہے جتنی تکلیف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چاہنے والوں کو دی گئی. اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی تھی. اللہ کے نبی کے سر پر اونٹ کی ہونجڑی ڈالی جاتی تھی. اللہ کے نبی کو مارا جاتا تھا صرف اس لیے کہ میرا رب اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. حضرت ابو بکر آ کر چھڑاتے تھے. کبھی کبھی وہ لوگ حضرت ابو بکر پر آ کر چپک جاتے تھے. لیکن کیا اللہ کے نبی نے تلوار اٹھایا؟
اللہ کے نبی کے نظروں کے سامنے میں بلال حبشی کے جسم کو سوراخ کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، لڑائی کی. اللہ کے نبی کے سامنے میں حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی کہ اللہ کے نبی نے لڑائی کی. اللہ کے نبی کے سامنے میں ایک بوڑھی عورت سمیہ جس کی 80 سال کی عمر تھی، ان کے جسم کو 2 ٹکڑا کر دیا، بیچ میں سے پھاڑ دیا گیا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا انتقام لیا؟ تلوار اٹھایا. اے میڈیا والے بےمانو، اگر تمہارے اندر نالج ہے، جانکاری ہے، تو یاد کرو جب حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر ان کی پیٹھ کو بھون دیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے تب بھی کہا کہ صبر کرو. اگر اللہ کے نبی تلوار والے ہوتے، جہادی ہوتے، تو فوراً تلوار لے کر آ جاتے ایک دم میدان میں لڑنے کے لیے کہ تم نے بلال حبشی کو کیوں مارا، تم نے سمیہ کو کیوں مارا، تم نے خباب بن ارت کو کیوں انگاروں پر بھونا. لیکن نبی کیا کہتے رہے؟ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. ان 13 سال کے اندر 3 سال کا زمانہ تو ایسا گزرا ہے کہ نبی کے چاہنے والے اور نبی کے تمام لوگوں کے ماننے والے اور نبی کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. ایک گھاٹی، چاروں طرف سے پہاڑ ہے، بیچ میں ایک راستہ تھا. کفار مکہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، ان سب نے کہا کہ محمد کا بائیکاٹ کرو. تو محمد رسول اللہ اور سب صحابہ کے ساتھ چلے گئے اس گھاٹی میں، اور باہر سے بند کر دیا گیا، ایک دم گراؤنڈ، انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا. نہ کوئی باہر آئے گا، نہ کوئی باہر سے اندر جائے گا. 3 سال تک یہ حالت رہی. 2 سال تک تو کھانا پینا یہ سب کچھ ساتھ جو لے کر گئے تھے چلا. لیکن جب تیسرا سال شروع ہوتا ہے، کھانے کے اسباب ختم، نہ چاول ہے، نہ آٹا ہے، نہ دال ہے، نہ نمک ہے، نہ جو ہے، نہ کھجور ہے، نہ گھی ہے، کچھ بھی نہیں. تو صحابہ بھوکے تڑپتے تھے. زیادہ بھوک لگتی تو پہاڑوں کے کنارے میں جو درخت کے پیڑ ہوتے تھے ان کے پتوں کو چباتے تھے. صحابہ چبا کر چوس چوس کر اس کے جوس سے پیٹ بھرتے تھے. ماں جب تک کھائے گی نہیں تو ان کے چھاتیوں میں کہاں سے دودھ ہوگا؟ جب بچے کے حلق میں دودھ نہیں جاتا تھا تو بچہ چیختا تھا، چلاتا تھا. ماں کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کو جیتے جی مرتے نہیں دیکھنا چاہتی، میں پہلے مر جانا چاہتی ہوں. لیکن نبی نے کیا انتقام لیا؟ نبی نے تلوار اٹھائی. آج نبی پر جہاد کا الزام لگانے والوں، نبی پاک علیہ السلام 13 سال تک قید با مشقت کی زندگی گزاری، ایک انسان کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا. کیا نبی کمزور تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت کا سب سے طاقتور فوج رکانہ کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پٹک دیا تھا. 5000 جوانوں کی طاقت نبی کے ایک بازو میں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا تھا. نبی نے کسی پر ایک مکت سے وار نہیں کیا، ایک تھپڑ تک نہیں مارا. نبی جب مدینہ چلے گئے تو کفار مکہ میں سے ابو جہل نے کہا کہ اچھا اب مدینہ چلا گیا، لو تم کو وہاں پر بھی مزہ چکھاتے ہیں. تو ابو جہل کی سازش مدینے میں بھی، نبی مدینہ چلے گئے، رب کا آرڈر ہوا مدینہ گئے. لیکن ابو جہل نے پورے لاؤ لشکر کو بھیجا کہ جاؤ ملک شام پیسہ کما کر لے کر آؤ، اور ان پیسوں کا جنگ کے ذریعے سے محمد کا خاتمہ کریں گے. جب محمد رسول اللہ کو پتا چلا، محمد رسول اللہ نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، اس تجارتی قافلے کو، تاکہ یہ پیسہ وہاں تک نہ پہنچے اور وہ ہم پر جنگ نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام نے اس تجارتی قافلے کو روکا کہ اس میں سے ایک آدمی دوڑ کر ابو جہل کے پاس گیا کہ ابو جہل تجارتی قافلہ لوٹنے والا. کہا کون ہے لوٹنے والا؟ کہا کہ محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ چلو ان کا مقابلہ کریں گے. ابو جہل 1000 آدمی کو لے کر، شراب بھی لے کر، شباب بھی لے کر، عورتوں کو بھی لے کر، ڈانس کرنے والی گانے والی عورتوں کو بھی لے کر، گھوڑے، ہاتھی، تیر، تلوار لے کر اللہ کے نبی کو ختم کرنے چلا. کہاں؟ مدینے میں میدان بدر میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا. آ کر اللہ کے نبی بھی ادھر 313 مجاہدین صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے. اللہ کے نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل نے کہا، تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا. کسی نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجارتی قافلے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کسی نے نہیں لوٹا ہے، چلو اب لڑائی نہیں کریں گے. ابو جہل نے کہا کہ نہیں، محمد اور ان کے ماننے والوں کو ختم کر کے جاؤں گا. اس وقت اللہ کے نبی کو جب خبر ملی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم ابو جہل تم سے ڈرتے نہیں ہیں.
اب आओ मैदान में, अब हम तुम्हें बताते हैं 13 साल के बाद जब अबू जहल नाक पर चढ़ गया नबी को मिटाने के लिए, तब अल्लाह के नबी तलवार लेकर मैदान में आए और सबसे पहली जंग लड़ी गई, जंगे बद्र, जिसमें अबू जहल को मारने वाले दो नौजवान, एक का नाम माज और मुअब्बिस, ये दो नौजवान जिनकी उम्र 13 साल और 14 साल थी, इन नौजवानों ने, इन दो बच्चों ने अबू जहल का खात्मा किया, तलवार लेकर मारा मैदान बद्र में। अबू जहल था, उम्मत का फिरौन था, नबी को तकलीफ देता था, राक्षस था। क्या अबू जहल को मारना पाप है? क्या अबू जहल जैसे जालिमों का खात्मा करना पाप है? अगर मैदान बद्र में अबू जहल से मुकाबला ना होता तो अबू जहल मक्का मदीने की गलियों में जाकर मासूमों को मारता, उनकी इज्जतें लूटता, वहां की औरतों के घर को तोड़ता। उस वक्त तलवार उठाना जरूरी था। यही बात तो वेदों में कही गई है, रुद्र वो गिरीवाश्रयत पिशाचा व ब्रह्मा दुरीशो जहि तुवम तूर्य तरुषता सत्यम विभाजनी, कि अगर राक्षस आ जाए सामने शत्रु तो उसको छोड़ो मत, उसका मुकाबला करो। और इसी वेद के इस मंत्र पर किसने अमल किया? श्री रामचंद्र जी ने अमल किया कि नहीं किया? रावण को मिटाने गए, क्योंकि रावण राक्षस था। अगर रावण जिंदा रहता तो सीता को खत्म करता, तो सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई राम ने किया कि नहीं किया? जब रावण से मुकाबला राम करे तो पुण्य, मोहम्मद जब मुकाबला अबू जहल से करे तो कौन सा गुना? कोई गुना नहीं है। इसीलिए जिहाद कभी कभी जरूरी है, जैसे रावण से राम की जिहाद और कौरवों से पांडवों की जिहाद। इसलिए कुरान की आयत को समझने में हम तो कई जगह पर हिंदू भाइयों को कहे भी है कि ऐसा है कि अगर कुरान को समझना हो तो आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए। मेरे भाइयों, आज हम मुसलमानों की यकीनन बदअमली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमारे मदरसों पर जो दूसरे लोगों की नापाक निगाहें हैं, उसकी वजह खुद हम मुसलमान। हम मुसलमानों का अमल इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, न तो हम लोग पाबंद सलात करते हैं, न तो हम लोग नशा छोड़ते हैं। हमारा नौजवान तो, एक बहुत बड़ा तबका नौजवानों का सोशल मीडिया पे जा रहा, उनका कीमती वक्त जाया हो रहा। मेरे नौजवानों और मेरे मुस्लिम भाइयों, अपना अमल सुधारो। अगर अमल अच्छा होगा, यकीन अल्लाह की जात पर होगा, नेक अमल होगा, तो अल्लाह की मदद आज भी आ सकती। अरे जब काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए अल्लाह तैर नबाबिल को भेज सकता है, तैर नबाबिल को भेज करके काबतुल्लाह मस्जिद बैतुल हराम की हिफाजत कर सकता है, बैतुल्लाह की हिफाजत अल्लाह कर सकता है, तो क्या आज वो अल्लाह पावरलेस हो गया? क्या वो अल्लाह जिंदा नहीं है? क्या वो अल्लाह की ताकत घट गई है? नहीं, अल्लाह की ताकत आज भी है, अल्लाह आज भी, लेकिन ताकत मांगने वाला चाहिए। यहां हम मुसलमान एक दूसरे की टांग खुद ही खींचते हैं, तो अल्लाह की मदद आएगी? नहीं आएगी। जंगे उहद में सहाबा 2 हिस्सों में बट गए, अल्लाह की मदद आकर वापस चली गई। क्यों? अल्लाह ने कहा कि तुम 2 हिस्सों में मदद नहीं भेजूंगा। 2 हिस्सों में क्यों बटे? एक हिस्से में रहना था ना। थोड़ी सी समझ में गलतफहमी हो गई थी सहाबा की, अपने अपने हिसाब से वो लोग सही जगह पर थे, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई, अल्लाह की मदद रुक गई। सहाबा मौजूद, अल्लाह के नबी मौजूद है। आज तो अल्लाह के नबी भी नहीं है, सहाबा भी नहीं। किसी मदरसे या मस्जिद को लेकर अल्लाह की मदद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर हमारा यकीन मजबूत होगा, अमल नेक होगा, तो अल्लाह आज भी आपकी मस्जिद और मदरसों की हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेज सकता। और अगर फरिश्ते बंद हो गए जमीन पर आना, तो अल्लाह वहीं पर बैठकर लफ्ज कुन का इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है ना। सिर्फ तन्हा दुनिया की एक वो किताब है मुसलमानों, जिसके पढ़ने पर, एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकी, एक हर्फ के पढ़ने पर। आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, बाइबल पढ़िए, जबूर पढ़िए, तौरात पढ़िए, इंजील पढ़िए, अवस्था पढ़िए, दसातीर पढ़िए, किसी भी किताब को पढ़ने पर कोई सवाब नहीं। लेकिन कुरान के एक हर्फ को पढ़ते हैं तो अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। अगर कोई एक हर्फ पढ़ता है तो 10 नेकियां बढ़ा कर दिया जाता है उसको। ये कुरान है।
دنیا کی ساری کتابیں، بائبل، توریت، زبور، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی، چونکہ حفاظت ان کی اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی۔ آپ کو توریت کا کوئی حافظ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ زبور کا کوئی حافظ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ بائبل کا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ رگ وید کا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہم ایک منتر یاد کرتے تھے 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں۔ جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو ہم لوگ حفظ اپنا جو سبق سناتے تھے تو ہم لوگ 1.5 گھنٹے میں 4 صفحہ یاد کر لیتے تھے قرآن کا، 1.5 گھنٹے میں۔ ابھی جناب 1.5 ہفتہ ہو جاتا ایک منتر یاد نہیں ہوتا۔ 40 لائن کا ہنومان چالیسا ہے، مجھے 3-4 لائن یاد کرنے میں 14 دن لگ گئے۔ جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے کو جاگر، رام دودت لد بلدام انجنی پتر پون ستناما کنچن ورن وراج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا، یہیں تک یاد ہے، اس سے آگے یاد نہیں ہے مجھے۔ ہاں یاد کروں گا تو یاد ہوگا، لیکن قرآن ہے، اگر قرآن ہم 14 دن لگائیں تو جناب ہم 14 پاؤ یاد کر سکتے ہیں قرآن کریم کا۔ یہ اتنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اتنا آسان ہے قرآن، ایک معجزہ ہے قرآن کا۔ دنیا میں کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا، قرآن کا حافظ ملے گا۔ توریت کو بھی اللہ نے نازل کیا، زبور کو بھی کیا، انجیل کو بھی کیا، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہوگا، اس پر عمل کر رہا ہوگا، تو کل قیامت میں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جاؤ، جیسے دنیا میں چڑھتے تھے یہاں پر بھی، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے یہاں پر بھی پڑھو۔ اقرا ورتقی، پڑھو اور چڑھو۔ ارتقا ورتقی کا مطلب اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ اقرا ورتقی، قرآن پڑھو اور سیڑھیوں پر چڑھو۔ کون سی سیڑھی؟ جنت کی سیڑھی پر چڑھو۔ یہ حافظ قرآن سے کہا جائے۔ یہ پاور کسی کو ملے گا؟ جو سی ایم صاحب ہیں، پی ایم صاحب ہیں، منتری صاحب ہیں، ایم ایل اے صاحب ہیں، یہ سب منہ تکتے رہیں گے، ارے یہ بچہ 9 سال کا کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج دیکھو قرآن پڑھ رہا اور جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے حضرت علی سے مروی ہے، اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن فضیلت پیش کر سکتے ہیں، فضیلت کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ترمذی کے اندر ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن خود بھی جنت میں جائے گا اور 10 آدمیوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ اور 10 آدمی کیسے؟ ایسے ویسے نہیں، وہ 10 آدمی، اگر 10 آدمی کا نام کنفرم ہو گیا جہنم کے لیے، جہنم میں ہے، ادھر چیخ رہا ہے، ادھر چیخ رہا ہے، بیچ میں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا آر یو حافظ قرآن؟ جی حافظ قرآن، قرآن سینے میں۔ تو اس حافظ کی پاور دیکھیے، جو ایک منتری کی پاور نہیں ہے وہاں ڈی ایم، ڈاکٹر، منتری، سنتری، ادیوگپتی، کروڑپتی، لکھپتی، ہائے ہائے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، لیکن ایک حافظ قرآن، اس کے ماں باپ کو تو پہلے اسے کرسی پر بٹھائیں اور اس کے اوپر تاج پہنا رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لوگ کہے گا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا، میرے گاؤں کا مزدور تھا۔ آواز آئے گی مزدور ضرور تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اس کے سمان میں یہ تاج ہے۔ اس کے بعد پھر اور بڑھ کر حافظ قرآن سے کہے گا کہ بیٹے جاؤ قرآن پڑھو اور 10 آدمی کو پکڑو، 5 اس ہاتھ سے، 5 اس ہاتھ سے۔ حافظ قرآن کہے گا کہ اللہ وہ تو جہنم میں، کہا کہ جہنم جن پر واجب ہو چکی ہے، اے حافظ قرآن تم نے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا اور پوری زندگی قرآن کے مطابق زندگی گزار کر آئے، اسی لیے تمہارے لیے تمہاری اجرت یہ ہے پوری زندگی کے اندر قرآن کے دوست بننے کی وجہ سے کہ تم 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے کر جا چکے ہو جن پر جہنم واجب ہو چکے۔ یہ مقام اور مرتبہ کسی کا ہے تو حافظ قرآن کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو مدرسہ بنانے میں، اس حافظ کو بنانے میں تعاون کیا ہوگا، مدرسے کا کمرہ بنایا ہوگا، مدرسے میں زمین دی ہوگی، مدرسے میں پنکھا لگایا ہوگا، مدرسے میں راشن پہنچاتا تھا۔ تو کہا جاتا ہے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو حافظ قرآن بنانے میں جس کسی کی مدد رہی ہوگی تو اللہ اس کو بھی کہے گا کہ اس کو لے کر جاؤ۔
بتائیے یہ وہ قرآن ہے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں. آج جو ہمارے اوپر اتنی ساری پریشانیاں آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان خود اپنی مسجد اور مدرسوں سے دور ہونے لگے. دور ہونے کی ضرورت نہیں. آج اس جلسے سے یہ طے کیجئے کہ جو لوگ یہاں پر ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہے باہر ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائیں گے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے جیب خاص سے 500 روپے ہر مہینے لا کر یہاں پر حافظ صاحب یہ لیجئے 500 روپے. آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیجئے نا بھائی, جوڑ لیجئے, کاؤنٹنگ کر لیجئے کیا کتنا جمع ہو رہا. زکوٰۃ کی بھی حساب سے آپ دے سکتے ہیں. 500 روپے کوئی بہت بڑی دولت نہیں. یوگی جی کی اماں کا گوشت کتنا آتا ہے؟ 250 کا آتا ہے شاید. ہمارے یہاں تو 350 کا آتا ہے. 600. باپ رے, لال بجکور کو پتا چل گیا. خیر 600 روپے مہینے میں نہیں کھائیں گے, کیا ہوا؟ 500 روپے ہی دینا ہے مہینے میں. 500 روپے کی کوئی اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک دم ہو سکتا. اور ہم چاہیں تو اسی مدرسے میں جو ہمارے ماننیہ چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ارے قرآن پڑھایا جاتا, ڈاکٹر کہاں سے پیدا ہوگا؟ قرآن پڑھنے والا ڈاکٹر کا امام بنا, پتا آپ کو؟ چیف منسٹر صاحب کو نہیں معلوم. چیف منسٹر صاحب کو بتائیے کہ دنیا کے اندر 1923 میں لندن کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں ڈاکٹر کا امام, ڈاکٹروں کا ٹوٹل ڈاکٹروں کا امام اگر کسی کو مانا گیا تو اس کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی, جو قرآن جانتا تھا. یہ چیف منسٹر صاحب کو کہیے کہ جو آج ایم ڈی ڈاکٹر, ایم بی بی ایس سے بڑا ہوتا ہے نا ایم ڈی, ہم لوگ جاتے ہیں کہیں پر ایم ڈی ڈاکٹر ہے, اے ایم بی بی ایس ہے نہیں, ایم ڈی ہوگا. ایم ڈی مطلب ڈاکٹر میں ایم بی بی ایس سے بڑا. ایم ڈی ڈاکٹر, اور ایم ڈی ڈاکٹر بننے کے لیے لندن, آکسفورڈ, ہارورڈ یونیورسٹی میں جو کتاب پڑھائی جاتی ایم ڈی ڈاکٹر بننے کے لیے, اس کتاب کا نام القانون ہے. اور یہ کتاب جو قرآن ہے نا اتنا موٹا ہے, اس سے 3 گنا موٹا, اتنا موٹا. اس قرآن میں تو 3,22,000 الفاظ ہیں اس قرآن میں, لیکن اس القانون کتاب میں 10 لاکھ الفاظ ہیں, 10 لاکھ ورڈ ہے. 10 لاکھ ورڈز has been written in القانون books. وہ کتاب ہے. جب تک وہ کتاب نہیں پڑھے گا تو کوئی ایم ڈی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. کتنی بڑی کتاب, ایم ڈی ڈاکٹر بننے کے لیے وہ کتاب پڑھائی جا رہی. اس کا لکھنے والا کتنا مہان ہوگا, کتنا بڑا مہان ہوگا. لیکن پتا ہے اس کتاب کا مصنف کون ہے, لکھنے والا رائٹر کون ہے؟ چیف منسٹر صاحب کو کہیے کہ جو آکسفورڈ, ہارورڈ یونیورسٹی میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ایم ڈی ڈاکٹر بنانے کے لیے, اس کتاب کو لکھنے والا حافظ قرآن شیخ حسین ابن علی سینا ہے, جو 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا. یہ چیف منسٹر صاحب کو کہیے کہ کیا جو مدرسے میں پڑھتا ہے, مدرسے میں پڑھنے کے بعد کیا وہ دیش کا کام نہیں آ سکتا؟ مدرسے میں پڑھنے والے کون؟ شیخ حسین ابن علی سینا, یہ شیخ الہند, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تھے کہ نہیں تھے؟ اگر مولانا حسین احمد مدنی نہیں ہوتے تو انگریز کے جج سے کون بحث کرتا؟ مدرسوں کے اندر کیا سائنس نہیں پڑھایا جاتا؟ ارے قرآن میں جو سائنس ہے دنیا کی کسی کتاب میں سائنس نہیں ہے. آج تک دنیا کے اندر ایسی کوئی ینتر تنتر نہیں بنی جس نے 1 منٹ کے اندر آسمان سے لے کر 7 آسمان, زمین سے لے کر 7 آسمان, عرش معلا اور رب کے پاس سے گھوم کر آیا ہو. ایسی کوئی رفتار, کوئی سواری بنی نہیں بنی. انگریز کہتا ہے کہ لیزر سائنس جب آئے گا تب ایسی سواری بنے گی. تو ایسی سواری کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کر دیا. اللہ کے نبی جس براق پر بیٹھ کر گئے تھے نا, اس براق کو لیزر سائنس کا استعمال کیا گیا تھا. میڈیکل سائنس دانوں کا کہنا ہے. آج تم چاند تک پہنچے ہو, اللہ کے نبی چاند کو بیٹھ کر 2 ٹکڑے کر دیے.
چاند پر گئے 6 مہینے لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی تو 1 منٹ میں آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، عرش معلی، سدرۃ المنتہا اللہ کے پاس بھی ہو کر آ گئے۔ لو جی، تعجب ہے، یہ وہ قرآن ہے جو صرف حافظ بنانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ وہ قرآن ہے۔ ہوائی جہاز بنے گا تو قرآن سے مدد لی جائے گی، اور پھر جناب ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی تو قرآن سے مدد لی جائے گی، کیونکہ خدا کا قرآن کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیز کو بنائے گا جس کو دنیا نہیں جانتی۔ اتنا وہ نہیں کرتے اس میں، ورنہ پہلے زمانے کے اندر میں آج جو ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اس میں جو قینچی بلیڈ کا استعمال ہوتا، کون بنایا؟ ابو القاسم الزہراوی۔ کون تھا ابو القاسم الزہراوی؟ مدرسے کا پڑھا لکھا تھا۔ جابر ابن حیان، کیمسٹری کا بانی کون؟ جابر ابن حیان۔ اور جابر ابن حیان کہاں پڑھا تھا؟ مدرسے میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلے ہوائی جہاز بنانے والا کون؟ ابن فرنبیس۔ کون تھا؟ ایران اور وہاں کا رہنے والا جو لکڑی میں کپڑا باندھ کر اڑا تھا، 10 منٹ تک ہوا میں رہا تھا، کون؟ ایک مسلمان تھا۔ آج کہتے ہو کہ مدرسوں میں تعلیم نہیں ہوتی، مدرسوں کے اندر میں میتھ کا تذکرہ، آج تم میتھ بولتے ہو۔ قرآن میں حساب کے نام سے اللہ نے چرچا کیا، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، حساب کتاب کر لیا کرو۔ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن سائنس کے، ہمارے مدرسوں میں جو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن میں جو مضامین ہے، کیا قرآن میں سائنس نہیں؟ قرآن میں سائنس بھی ہے، میتھ بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، جغرافی بھی ہے، سب چیز قرآن میں ہے۔ آپ یہ کہتے کہ اسی قرآن میں جو چیزیں بیان کی ہے اللہ نے، اللہ سے بہتر کوئی دنیا کا سائنسداں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہتے کہ بھئی چلیے ٹھیک ہے، ان کے اندر اس پر ریسرچ کیجئے۔ آپ تو بس صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اس قرآن پڑھانے سے جہادی پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے حافظ صاحب مولانا پیدا ہوتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے پیدا ہوئے ان میں سب کے سب حافظ قرآن ہے۔ کیمرہ ہے، جو کیمرہ ہے موبائل کے اندر جو لینس ہے، اس لینس کو بنانے والا کون؟ ابن ہیثم مدرسے کا پڑھا ہوا۔ وینس پلانیٹ آسمان پر، وینس پلانیٹ کی زمین پر سے کھوج کرنے والا کون؟ ابن ہیثم مدرسے کا پڑھا ہوا۔ میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں، سینکڑوں، جو مدرسے میں پڑھ کر کے دنیا کو جنہوں نے ترقی دی۔ چیچک جیسی مہلک بیماری، چیچک مشہور بیماری، اس بیماری کی اینٹی ڈوٹ کس کے پاس؟ ابو القاسم، یہ ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی نے بتایا دنیا کو۔ اور یہ کون تھے؟ یہ مدرسے میں پڑھانے والے۔ آج بولتے ہیں میڈیکل، اس زمانے میں علم طب کے نام سے حکیم ہوا کرتے تھے۔ آج کل جب تک چیک اپ نہیں ہوگا، پیٹ میں پتھری ہے، جب تک الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوگا تو پتھری کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور مدرسے میں پڑھانے والے جو حکیم لوگ ہوا کرتے تھے، حکیم صرف نبض پکڑا ایسے ہی آنکھ بند کر کے سب کچھ بتا دیتے، تمہارے پیٹ میں اتنی پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں گڑبڑی، تمہارے پیٹ میں گڑبڑی، ایسے ہوتے تھے پہلے زمانے میں۔ آج جب تک چیک اپ نہیں ہوگا، جب تک الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوگا، جب تک سی ٹی اسکین نہیں ہوگا، MRI نہیں ہوگا تو بیماری کا پتہ یہ نہیں چلے گا۔ لیکن پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ بہرکیف یہ وہ قرآن ہے میرے بھائیوں، جو صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے مضامین کو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ بس ہم مسلمانوں کو اس پر محنت کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ دنیا خود بخود ایک نہ ایک دن ضرور سمجھے گی۔ بس یہی گزارش اخیر میں کہوں گا کہ ہم اپنے مدرسوں کو، مکتب کو، مسجد کو آباد کریں، انشاءاللہ دوسرے لوگ خود بخود ہی سمجھتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک دعا دیجیے۔ میں منتر پڑھا ہوں، دعا کہاں سے؟ حضرت آپ ہی دعا کیا نہیں پبت فردوشی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ دستار بندی کے عنوان پر مقدس مدینۃ العلوم مدرسے کے بینر تلے یا اللہ ایک خوبصورت محفل نورانی محفل منعقد کی گئی ہے، یا اللہ ہمارے اس محفل کو قبول فرما دے۔ یا اللہ بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس محفل اس جلسے کی برکت سے گاؤں کے اندر خوشحالی پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے یا اللہ دین کی فضا کو عام فرما دے۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے یا اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے یا اللہ جو لوگ بھی مدرسے سے یا مسجد سے دور ہیں، نفرت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ بڑی محنت کی ہے گاؤں سماج کے لوگوں نے، نوجوانوں نے، ایک ایک فرد نے، یا اللہ ان سب کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی، ہمارے مدرسے پر یا اللہ سرکار غیر سرکار ایجنسیوں کے ناپاک نیت اور ارادے ہیں، یا اللہ یقیناً ہمارے عمل بد کا نتیجہ ہے، ہم گناہوں میں ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اتنے سارے مظالم ہم پر ڈھائے جا رہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارے مدرسے بند ہو رہے ہیں، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی، کہ اللہ آج اس پر رونق محفل میں بیٹھ کر توبہ کرتے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے استغفار کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء اکرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما، یا اللہ سرزمین غزہ پٹی فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ 2 لاکھ مسلمان وہاں پر مار دیے گئے، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، یا اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ان پر ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ غزہ پٹی میں کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، یا اللہ کسی محمد بن قاسم موسیٰ بن نصیر جیسا فاتح کو بھیج کر ان ظالموں کا سروناش کر دے، یا اللہ یا اللہ جو لوگ نفرت کرتے ہیں ہمارے ملک میں بھی قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ایسے ظالموں سے ہمارے دیش کی مٹی کو پاک و صاف فرما دے، یا اللہ ہمارے نوجوان غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں، یا اللہ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یا اللہ جب کہ آپ نے اتنی زندگی دی ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، پھر بھی یا اللہ ہمارا نوجوان ہم مسلمان یا اللہ 24 گھنٹہ بدعملی میں ہماری زندگی جا رہی ہے، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، مجرم ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، یا اللہ ہماری زندگی حضرت عثمان جیسی بنا دے، ہماری زندگی حضرت علی جیسی بنا دے، یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کا دیوانہ بنا دے، یا اللہ ہم اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں جس نبی نے ہم سب کی مغفرت کے لیے دعائیں کی، راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت کرتے تھے، یا اللہ اللہ کے نبی کا پاؤں سوج جاتا تھا تب بھی ہم سب کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہماری ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے، آج ہم ایک بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یا اللہ ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یا اللہ جو لوگ سازشیں رچتے ہیں مدرسے کے خلاف، مسجد کے خلاف، شریعت کے خلاف، یا اللہ ان کو صحیح سمجھ دے دے، یا اللہ دشمن کی دشمنی سے اس ادارے کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، حضرت حافظ صاحب کی ان کی پوری ٹیم کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ اس مدرسے کے اندر دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس مدرسے سے پورے گاؤں والوں کو بے پناہ محبت پیدا فرما، یا اللہ اس گاؤں سے حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں، یا اللہ یہی حافظ قرآن اس گاؤں کی مغفرت کے لیے کافی ہے، یا اللہ اس گاؤں کی سفارش کرانے کے لیے یا اللہ جتنے بھی حافظ پیدا ہوں گے یہ سب حافظ قرآن اس گاؤں کے ایک ایک فرد کو جنت میں لے جانے کے لیے سفارشی بن جائیں گے، یا اللہ ایسا ماحول بنا دے،
یا اللہ ہر کسی کو اس مدرسے سے یا اللہ محبت پیدا فرما دے، دل و جان سے، مال سے، ہر اعتبار سے یا اللہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بہت سارے ہمارے یا اللہ مدرسے ہیں جہاں پر یا اللہ سرکاریں اس کو توڑنا چاہتی ہے، خصوصاً یا اللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، ابھی عقل کنواں کے ایک بلڈنگ کو سیز کر دیا گیا ہے۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے رہائی کا اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ دو عالم دین پڑوسی ملک کے، ایک بہت بڑے مصلح، ایک بہت بڑے عالم دین، تصوف کی دنیا کے ایک بڑا نام پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہو گئے ہیں۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ لاکھوں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے ہاتھوں پر توبہ کر کے صحیح راستہ اختیار کیا۔ یا اللہ آج وہ بڑی ہستی اس دنیا سے چلی گئی، یا اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ ایک اور ہمارے دوست یا اللہ مفتی اعجاز صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے آ رہے تھے، یا اللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ان بچوں کے اوپر جو محنت ہوئی ہے، جو حافظ قرآن بنے ہیں، یا اللہ ان بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے کو اس علاقے کے لیے قبول فرما لے، مزید دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ہماری اس محفل کو، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ আপনারা জাগাত বহুত তাহকুয়া এখন আপনারা সামনে মূল্যবান তকরির করবা হযরত মৌলানা জাবির হোসেন সাহেব जान। मदरसे में मेहमानान रसूल पढ़ते हैं। मदरसों के अंदर तो हमेशा फजर की नमाज से पहले भी कुरान की तिलावत की आवाज आती है, और जहाँ कुरान की तिलावत की आवाज आए वहाँ अजाब का फरिश्ता आएगा, वापस चला जाता है। रब कहता क्यों आए वापस? फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह उस बस्ती में कैसे अजाब लेकर जाए, वहाँ तो बच्चे, छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान, और ये कुरान ऐसी वैसी चीज नहीं है कि कुरान, हमारे हिंदू भाई कुरान पर एलिगेशन लगाते हैं, एतराज करते हैं। अरे बहुत सारी उनकी किताबों में वो बात है जो हमारे कुरान में। हमारे कुरान में क्या है? नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। वो अलग बात है कि मुसलमान नमाज गड़बड़ करता है, छोड़ देता है, लेकिन नमाज फर्ज है। नमाज कायम करो। महाभारत में है प्रथमादारका जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। नमाज कैसे पढ़ते हम लोग? नमाज पढ़ते पहले सीधा खड़ा हो जाते। सीधा खड़ा होना, कयाम यानी सीधा खड़ा होना फर्ज है। इसमें कहा गया, संस्कृत में मंत्र में कहा गया प्रथमादारका, प्रथम नंबर पर दारका, सीधे खड़े हो जाओ। नमाज में भी सीधे खड़े होते। दियो दिदियन मुजियते, थोड़ा झुक जाओ, रुकू करो। इसमें भी क्या है? नमाज में जब सीधा खड़ा होते हैं, कुरान पढ़ते, दूसरा नंबर रुकू करते। यहाँ क्या मुजियती? तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, यानी सजदा करने के बाद बैठ जाओ कुंडली मारकर। हम लोग नमाज में भी सजदा करते हैं, यहाँ पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, अपनी शांति के साथ इरादे से अपने उस साष्टांग को भंग करो, खत्म करो अपनी शांति से। नमाज में भी जब हमें नमाज से बाहर आना होता है तो क्या करते हैं? सलाम फेरते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेम वही चीज है जो नमाज में है। इसीलिए कुरान में वो बातें नहीं। आज लोग कुरान पर इल्जाम लगाते हैं कि कुरान पर ये गलत बात है, कुरान पर ये आयत जिहाद है, कुरान करीम के ऊपर में क़िताल है।